نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کے اہتمام، انتظام، انصرام میں حصہ لیا ہے، ان کی مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ دشمنان اسلام جہاں بھی ہیں، جس لباس میں ہیں، ان کی نیست و نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت اور آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد وآل محمد۔ حاضرین محترم، سامعین معظم، کل آپ کی خدمت میں معروضات جو پیش کی تھی یقیناً احباب کے اذہان میں موجود ہوں گی۔ مسئلہ توحید آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا اور اس کی علت اور غرض بھی بیان کی، چونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں سب سے زیادہ
مکتب تشیع پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا ہماری ملت تشیع جس حملے کی زد میں ہے اور فتاووں کی مارکیٹیں اور فیکٹریاں کھل چکی ہیں، وہ شرک اور کفر کے حوالے سے یقیناً ہو سکتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سارے احباب میری بات سے اتفاق کریں، لیکن جو حالات سے باخبر دوست ہیں وہ یقیناً میری باتوں کو محسوس کرتے ہوں گے۔ میں نے کل شرعی ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ ایک شخص جس پہ اتہام لگتا ہے، جس پہ الزام لگتا ہے، جس پہ بہتان اور افتراء لگتا ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، شریعت اس کے لیے یہ حکم لگاتی ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تاکہ جو تذلیل اس کی ہونے کو کی جا رہی ہے وہ روکی جا سکے۔ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اپنا بھی قصور ہے اور کچھ دوستوں کی بھی یہ نوازش ہے کہ انہوں نے مکتب تشیع کو اس قدر بدنام کیا ہے، اس قدر بدنام کیا ہے کہ اب لوگ کافی حد تک یہ باور کرنے لگے ہیں کہ شاید اہل تشیع کا عقیدہ توحید کے معاملے میں کمزور ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جیسی توحید تشیع کے اندر ہے، میں اس کو تعصب کی نگاہ یا ایسا نہیں لیکن حقیقت ہے، گفتار صدق مایا یا آزار می شود چون حرف حق بلند شود دار می شود۔ سچی بات کڑوی لگتی ہے، دوستوں کو بھی لگ سکتی ہے، اپنوں کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کو صاحب کو پس پشت رکھ کر ایک طرف رکھ کے اس حقیقت کا ہمیں ادراک کرنا ہے۔ بہرحال جو توحید، اگر آپ تشیع کا مطالعہ کریں، جو توحید تشیع کے اندر ہے وہ کسی بھی مکتب اسلامی کے اندر نہیں۔ جو کام مکتب تشیع نے کیا ہے توحید کے لیے، ابھی انشاءاللہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت بیان کرنے لگا ہوں، جو کام توحید کے حوالے سے مکتب تشیع نے کیا ہے مکاتب اسلامی میں کسی مکتب نے یہ کام نہیں کیا۔ بہت سے شواہد ہم پیش کر سکتے ہیں، بہت سے کمزور پہلو موجود ہیں، مستند ثابت شدہ ہیں، لیکن وہاں کمزوری ہونے کے باوجود پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہے۔ زد میں ہم لوگ ہیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے، کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بعض نادان دوستوں کے رویے نے، ان کی گفتگوؤں نے، ان کی باتوں نے، ان کے عمل نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ مکتب تشیع پہ اپنی گندی زبان کو کھولے۔ جو میدان میں وارد ہیں لوگ، وہ آج اس حساسیت سے آشنا اور باخبر ہیں کہ کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ شاید بعض احباب کو خبر ہو، محرم سے چند 4-5 دن پہلے اسلام آباد میں تقریباً پاکستانی علماء کی ایک میٹنگ بھی ہوئی اسی حوالے سے کہ ہمارے نادان دوستوں کی
نادانی کی وجہ سے آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے اسمبلی سے، کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ کو کافر قرار دیا جائے، آپ کو مشرک قرار دیا جائے، آپ کو دائرہ اسلام سے، حالانکہ یہ وہ مذہب ہے جو اسلام کی بقا کا ضامن بنا، یہ وہ مذہب ہے جس کی وجہ سے آج اسلام موجود ہے۔ لیکن ظلم بالائے ظلم یہی ہے کہ جس کی زندگیاں خرچ ہو گئیں، جن کے کلمے ٹوٹ گئیں، جن کی قربانیاں موجود ہیں، آج وہی لوگ صدمے ہیں۔ میری کوشش ہے ان باتوں کے کرنے سے کہ آپ کے اندر میں وہ احساس پیدا کر سکوں جس کی ضرورت آج ہمیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہو سکتا ہے یہ گفتگو اتنی دلچسپ اس انداز سے نہ ہو، بعض احباب کے اذہان ہوتے ہیں کہ صاحب یہ دن تو ان باتوں کے ہیں اور یہ ہمیں سننا چاہیے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں گفتگویں اس انداز سے ہونی چاہیے، آہستہ 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 کام کرتے رہنا چاہیے۔ میں بہرحال اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نے اپنی مختصر سے زندگی میں دیکھا ہے، جب سے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یہی سنتا آ رہا ہوں، ابھی موقع نہیں، ابھی موقع نہیں، ابھی موقع نہیں۔ میرے دوستو 45-46 سال اس وقت میری بھی عمر ہو چکی ہے، اور جو ہم نے کتب کا مطالعہ کیا ہے وہاں بھی ظاہر ہے چیزیں ملتی ہیں، اپنے قوم کے احساسات اور قوم کا وہ رجحان ذہنی صدیوں سے یہی بات آ رہی ہے، ابھی موقع نہیں، ابھی موقع نہیں، ابھی ٹائم نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کب ٹائم آئے گا، کب وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر سکے کہ وہ حقائق، وہ دقائق، وہ معارف اسلامی اور اہل بیت کے معارف جو ہمارے لیے ہیں وہ ہمیں ملیں۔ میرے دوستو ہمارے پاس اتنی لمبی زندگی نہیں ہے، ایک زندگی ہمارے پاس، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، کیا ہم ایک زندگی یا 2 زندگیاں اس بات پہ خرچ کر دیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لائیں جی ابھی موقع نہیں، ابھی موقع نہیں۔ کب موقع ملے گا؟ 100 سال پہلے بھی آپ تعلیمات، ظاہر ہے میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، مجھے دوسرے احباب کا نہیں پتا۔ 50 سال پہلے بھی یہی آواز تھی، 100 سال پہلے بھی یہی آواز تھی، 150 سال پہلے بھی یہی آواز تھی، 200 سال پہلے بھی یہی آواز تھی، 1400 سال پہلے بھی یہی آواز تھی کہ ابھی موقع نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی یہ گفتگو نہ کی جائے۔ ظاہر ہے انسان آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کون ذمہ دار ہے ان لوگوں کا؟ جن کو ضرورت تھی دین کی، دین فرشتوں کے لیے تو نہیں آیا، جانوروں کے لیے تو نہیں آیا، درندوں کے لیے نہیں آیا۔ محبت فرمائیے گا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے انسان نے 60 سال جینا ہے یا 50 سال جینا ہے یا 100 سال جینا ہے؟ جو خالق اور مالک ہے اس نے اسی انسان کے لیے دین بھیجا ہے نا، کہ کسی اور انسان کے لیے بھیجا؟ انصاف سے ذرا بتائیں کس انسان کے لیے بھیجا؟ اسی انسان کے لیے۔ میں نے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی لمبی تو زندگی نہیں ہے۔ اگر میری زندگی میں موقع نہ آیا، اس میں سے پہلے والے کی زندگی میں موقع نہ آیا، اس سے پہلے والے کی بھی زندگی میں موقع نہ آیا، اسی طرح یہی روش جاری رہی تو جو 50 سال بعد آئیں گے ان کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ ابھی موقع نہیں ہے۔ 100 سال بعد آئیں گے ان کے لیے بھی کہا جائے گا موقع نہیں ہے۔
کیا اس کے لیے حلال نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے حرام نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں پتہ چلنا کیا جائز ہے؟ کیا اسے نہیں پتہ چلنا کیا چلنے کیا ناجائز ہے؟ کیا اسے نہیں پتہ چلنا دین کیا ہے؟ کیا اسے نہیں چاہیے کہ قرآن اس کے لیے نہیں ہے، حدیث اس کے لیے نہیں ہے، سنن اس کے لیے نہیں ہے، معارف اس کے لیے نہیں ہے، سیرہ اس کے لیے نہیں ہے، اخلاق اس کے لیے نہیں ہے؟ کس انسان کے لیے یہ قرآن آیا؟ یہ رسول کس انسان کے لیے آیا؟ میرا تو مطالعہ ہے، آپ میں بھی میں سمجھتا ہوں جو دوست باخبر ہیں وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ روش میں نہیں سمجھتا کہ اس روش کا ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا ہماری فکر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا ہماری تعلیمات آل محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ دشمنوں نے یہ سوچ پیدا کر دی ہے، کیونکہ دشمن مختلف طریقوں سے حملہ زن ہوتا ہے، دشمن مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، جھوٹ جگہ نہیں بناتا جب تک اسے سچ کا لباس نہ اڑایا جائے۔ کوئی جھوٹ کو قبول نہیں کرتا جب تک اسے سچ بنا کے پیش نہ کیا جائے۔ آخر یہ قرآن، آخر یہ شریعت، آخر یہ دین اسی انسان کے لیے، قیامت تک کیا آنے والے انسان کے لیے ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں چاہے اسے 20 سال ملتے، چاہے 50 سال ملتے، چاہے 100 سال ملتے، آج تو دور ہی نہیں ہے اتنی لمبی زندگی کا کہ یہ کہا جائے کہ وہ شیخ سعدی جانتے ہوں گے بہت سے لوگ کہ ایران کے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ جو ہر بات پہ ناکام ہونے پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلو تجربہ ہی صحیح ہے، تجربہ ہی صحیح، تجربہ ہی صحیح۔ انہوں نے کہا میں ایسے شخص کو صحیح نہیں سمجھتا، یہ غلط بات ہے، تجربہ ہی صحیح۔ کیا انسان کے پاس 2 زندگی ہیں کہ وہ ایک تجربے کے لیے گزارے پھر اس پہ تجربے پہ عمل کرنے کے لیے گزارے؟ فرمایا کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے۔ واعظین کو روکا جاتا ہے، خطبہ کو روکا جاتا ہے، علماء کو روکا جاتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جاہلوں کو نہیں روک دیں جو جہالت پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے روح تشیع کو مسخ کر دیا، جنہوں نے عقائد تشیع کو واضح نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے آج ملت اس معاملے میں شکار ہو چکی ہے۔ پروپیگنڈا کیا سمجھتے ہیں؟ پروپیگنڈا کوئی طاقت نہیں ہوتی، پروپیگنڈے کی بڑی طاقت ہے، اور پروپیگنڈے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسے شخص کے لیے اور فرد کے لیے جو امام المتقین ہے، پروپیگنڈے اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے لوگ پوچھتے ہیں علی کہاں مارا گیا؟ مسجد میں۔ ہاں مسجد میں علی جاتا تھا؟ ان کو کہاں آپ کریں گے؟ اس بات کو کہاں لے جائیں گے؟ نہیں کہا لوگوں نے۔ اسی شہر میں میرے مولا نے حکومت نہیں کی، اسی شہر میں میرے مولا نے زندگی نہیں گزاری۔ بعض لوگوں کو تو قائل ہیں اس بات کے کہ شہر کو آباد کیا بھی انہوں نے، کیا اس میں انہوں نے شریعت نہیں بتائی؟ میں آپ تو نہیں ہیں، وہ امام ہے، امام کا کام دین دینا ہے، ان کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ اگر امام کے لیے یہ جملے کہے جائیں اور بچے اٹھا کے انگلیاں مار دو، آسان انگلیاں ہونٹوں پہ لے آئے، علی مسجد میں جاتا تھا، یہ پروپیگنڈا تھا، اور یہ اس کی کوشش تھی کہ علی جیسے فرض کے لیے کہہ دیا جائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ شاید یہ جو جملہ، جہاں اور بھی معنی مطالب موجود ہیں مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میرے مولا کا یہ جملہ محراب مسجد میں ضرب کھانے کے بعد یہ کہنا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی اس قسم علی کامیاب ہو گیا، شاید اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو پروپیگنڈا علی بن ابی طالب کے لیے کیا جا رہا تھا، علی نے اپنی شہادت سے اس کو ناکام کر دیا۔ صلی اللہ
یہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے. میرا یہ اختلاف ہمیشہ رہا اور رہے گا کہ فضائل کو فقط نعروں کے لیے نہ سنا جائے اور مسائل کو فقط رونے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. نعرہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے بالکل اختلاف نہیں. رونا اپنی جگہ پہ ہمارے ہاں عبادت ہے، اس پہ اختلاف نہیں. لیکن فضائل میں وہ حکمت وہ تلاش کی جائے، مسائل میں وہ درد اور وہ مقصد، اس کی طرف ہم جائیں جس مقصد کے تحت یہ شہادتیں ہوئی ہیں، جس مقصد کے تحت آئمہ نے یہ زندگی گزاری. کیا ہم نہیں پڑھتے؟ کیا ہم نے نہیں سنا؟ کیا ہمارا مطالعہ نہیں ہے؟ کہ یہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے کہ جس شہر میں یہ قیدیوں کا قافلہ جاتا ہے وہاں سے پہلے اعلان ہو چکا تھا باغی ہیں، انہیں مارو، باغی آئے ہیں، باغی ہیں. اور لوگ جھولیاں بھر کے پتھروں کی لاتے ہیں، جھولیاں بھر کے ان چیزوں کی لے کے آتے ہیں، چھتوں پہ چڑھتے ہیں. ان باغیوں کو دیکھا جائے، باغی سے مراد کیا ہے؟ جاؤ ان حقائق کو باور کرو. باغی سے مراد کیا؟ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ باغیان الاسلام. ان کا معنی یہ تھا، ان کا مطلب یہ تھا، پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ تھا. کیا ایسا نہیں ہوا جب کسی سے پردہ ہٹا، جب کسی سے کوئی حجاب دور ہوا اور جب پتا چلا کہ یہ خاندان اہل بیت عصمت طہارت کے افراد ہیں اور یہ وہ بیبیاں ہیں، یہ وہ حضرات ہیں، ان لوگوں نے اپنے باتیں کو پیٹا نہیں، انہوں نے وہ چیخا نہیں. وہ چیخنے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ کون. ہم نے تو یہ سمجھا کہ کوئی اسلام کے خلاف گروہ اٹھا ہے. ناراض تو نہیں نا؟ محمد والے محمد صلوات. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو ہمارے ہاں مسائل کے رنگ میں ٹھیک ہے کرنا تو ہے، لیکن یہ بھی تو غور کرنا چاہیے. یہ اللہ نے دماغ چار ہڈیوں کے درمیان رکھ دیا ہے، کیا اسی لیے رکھ دیا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ مجالس ذریعہ ہے علوم آل محمد اور معارف علوم آل محمد اور ان کا کہ جس کے ذریعے ہم، اور واقعی بہترین ذریعہ، کسی قوم کے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے، کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. لیکن کیا ہم شہادت امام حسین کو ایسے ہی بس گزار دیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ آج بھی کتابیں رشید ابن رشید کے نام سے لکھی جا رہی ہیں. آج بھی یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یزید اور حسین میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ تو دو شہزادے تھے. آج نہیں کہا جاتا کہ یزید رضی اللہ، آج نہیں کہا جاتا یزید رحمت اللہ، آج نہیں کہا جاتا یزید خلیفۃ المسلمین، آج نہیں کہا جاتا یزید امیر المومنین. یا کہیں یہ نہیں ہے؟ یا کہیں یہ باتیں موجود نہیں؟ آج کتابیں اس قدر عام ہو چکی ہیں، گھر گھر بہترین ورق، بہترین کاغذ، بہترین جلد، بہترین کمپوزنگ، بہترین تحریر. لوگوں کے گھروں میں مفت بھیجی جا رہی ہیں. کس لیے؟ تاکہ یزید بچ جائے اور حسین چھپ جائے. آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ جناب ثانی زہرا واقعی حقیقت بھی ہے کہ اگر وجود نہ ہوتا تو کربلا چھپ گیا ہوتا. کس کس فکر کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے؟ ہمارے تو مصیبت اب ہم اس عالم میں آ گئے ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ 10 محرم تک ایام اعزا ہے، 10 محرم تک شاید آئے ہمیں، اور 10 محرم کے بعد نہیں. کیا مسائل ختم ہو گئے؟
میں تو کہا کرتا ہوں حقیقت یہ ہے، مجھے تو جو سمجھ آئی ہے کہ دین کو زندہ کیا حسین نے اور حسین کو زندہ کیا ثانیہ زہرا نے. جی خدا آپ کو سلامت. اگر حسین نہ ہوتا تو یہ دین زندہ نہ رہتا، اور اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو آج حسین کا نام باقی نہ رہتا. یہ ذریعے کو پہچانے، یہ ذریعہ جو آپ کو ملا ہے یہ کس مقصد کے لیے ملا ہے؟ یہ روایت جو میں عرض کرنے چلا ہوں آپ نے پہلے بھی سنی ہے، کئی واعظین سے سنی ہوگی. 8ویں امام سے بھی یہ وارد ہے، امام رضا سے بھی یہ وارد ہے، اور ائمہ سے بھی یہ وارد ہے. ظاہراً 6 اور 5ویں امام سے بھی یہ وارد ہے. بہرحال 8ویں امام سے تو یقینی طور پر وارد ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ عزاداری کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں اور خصوصاً اس شد و مد سے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر، ہم یہ عزاداری کا اہتمام اس لیے کر رہے ہیں کہیں تم اس عزاداری کو بھی غدیر کی طرح بھول نہ جاؤ. جس طرح تم غدیر کو بھولے ہو کہیں اس کو بھی نہ بھول جاؤ. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں اس مقام پہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میرے محترم غدیر کو بھولنے کا نتیجہ تھا کربلا. اگر امت مسلمہ نے غدیر کو یاد رکھا ہوتا تو کربلا وجود میں نہ آتا. غدیر کو بھولنے کا نتیجہ کربلا، اور اگر یہ امت کربلا کو بھی بھول گئی تو آگے کیا ہے پھر؟ کیا ہے؟ اس کو معارف کا ذریعہ بنائیں. علوم آل محمد اور معارف اور سیرہ آل محمد کے پہنچنے کا ذریعہ اپنے آپ کو اس عزاداری میں آ کے پیش کریں اس حوالے سے کہ ہم نے یہاں سے کوئی سدھار لے کے جانا ہے، ہم نے اپنے اندر یہاں سے کوئی تبدیلی لے کے جانی ہے. اگر ہم جیسے آئے ویسے ہی اٹھ کے چلے جائیں ویسے ہی چلے جائیں تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنی زحمتیں اٹھانے کا، اتنے علماء کو زحمت دینے کا، ان کو یہاں لانے کا، اتنا خرچہ کرنے کا، اپنا وقت نکالنے کا مقصد کیا ہے اگر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا؟ یہاں تو اس انداز سے کہ ہم تو جس مکتب میں رہتے ہیں وہاں تو تعلیم یہ ہے المومن میراث المومن، مومن کا آئینہ ہے. ہمیں تو اس مقام پہ لا کے رکھا گیا ہے کہ آپ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ آپ کے لیے آئینہ ہے. کہ آپ کا مطلب کیا تھا کہ یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے تھا یا یہ درس دینے کے لیے تھا کہ ہمیں اس مقام پہ آ جانا چاہیے کہ مجھے زبان کی بجائے جب دوسرا بھائی میرے سامنے آئے زبان کے کہنے کی بجائے اسے اپنا نقص میرے کردار کی وجہ سے نظر آ جانا چاہیے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ مطلب کیا اس کا معنی یہ نہیں ہے؟ کیا میرے مولا کی شہادت ایک کاروبار کے لیے ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کا کاروبار چل پڑے؟ کیا میرے مولا کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ ایک ذریعہ بن جائے؟ اس لیے تھی. ہمیں پیش کرنا چاہیے. اگر وہی حال ہمارا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی تو کوئی دعوت فکر کوئی لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ کیا ایام محرم آئے نہ ہمارے اعتقادات میں کوئی درستگی ہو، ایام محرم گزر جائے نہ ہماری عبادات کی کوئی اصلاح ہو، ایام محرم گزر جائے نہ ہمارے معاملات درست ہوں، ایام
محرم گزر جائے، نہ ہماری کردار میں کوئی تبدیلی آئے، نہ سیرت میں تبدیلی آئے، نہ گفتار میں کوئی تبدیلی آئے، نہ عمل میں کوئی تبدیلی آئے، نہ میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ اگر میں نے کسی کی زیادتی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کیا، اس سے معذرت تک میں کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، کسی کا حق اگر میرے پاس بڑا ہے اس کو میں دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوا، اگر بہن کا حق گایا، اگر بیٹے کا حق گایا، اگر بھائی کا کوئی مال قبضے میں کیا ہے، آئین ایام آئے ازا کا تو مانا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور کسی کے حقوق واجبہ میرے پاس رہتے ہیں تو ان ایام کی وجہ سے میرے اندر وہ بیداری آ جانی چاہیے کہ میں جا کے معافی بھی مانگوں، معذرت بھی کروں اور اس کے وہ حق بھی ادا کروں۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر اگر فقط رونے کا یہی معنی ہے کہ رونا ہی کافی ہے تو میں تو کام کرتا ہوں، میرا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ شہادت عظمیٰ ہے، یہ میرے مولا کی شہادت واقع یہ ٹھیک ہے۔ من بقا و ابقا علی الحسین وجبت له الجنہ، اس سے 1% بھی اختلاف نہیں، لیکن کیا اس کا معنی یہ لے لیا جائے کہ جو رویا تو رویا تو پھر قاتل بھی ہے؟ نہیں رویا قاتل، رو تو وہ بھی رہے تھے جو پتھر مار رہے تھے، رو تو وہ بھی رہے تھے جو آگ لگا رہے تھے، رو تو وہ بھی رہے تھے جو تازیانے مار رہے تھے، رو وہ بھی رہا تھا جو انگوٹھی اتار رہا تھا۔ جس قوم کے اندر، جن لوگوں کے اندر اس حد تک بے حسی تھی کہ وہ کمر بند تک رہنے کے لیے، دینے کے لیے، وہاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حسین ابن علی کا جو کمر بند ہے وہ بھی اتار لیا جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیوں آ کر میرے مولا نے وہ لباس پھٹا ہوا اپنی بہن سے لیا، پرانا لباس، اور فقط یہی نہیں کہ لباس لے لیا بلکہ لباس جب بہن نے لا کے دیا آپ نے اور اسے مختلف جگہوں سے اس لباس کو زخمی کیا تاکہ اتنا یہ بیکار ہو جائے کہ اس لباس کی دوسرا ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ مطلب یہ تھا کہ سطح عورتین رہے، ایمان کو بیانہ ہونے سے بچ جائے، مطلب یہ تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور تھا؟ کہ تھا اس کے علاوہ کچھ؟ آپ دونوں طرف کی فکروں کو سمجھے، دونوں طرف کے حالات کو سمجھے کہ وہ کیسے ظالم تھے، وہ کیسے درندہ تھے، اور ان کی درندگی کے خوف کی وجہ سے امام پرانا لباس اس لباس کے نیچے پہن رہے ہیں اور اس کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ رہے، اور اتنا پھاڑا، اتنا زخمی کیا۔ کس لیے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کیا تھی۔ یہ اس لیے کہ یہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین کا مقابلہ انسانوں سے نہیں درندوں سے تھا۔ بھلا انسان یہ کام کرتے ہیں؟ بھلا انسان کے اندر اگر انسانیت ہے یہ ہے؟ یہ حسین کے مقابل جو کھڑا تھا وہ انسان نہیں تھا۔ کیا سمجھتے انسان دو آنکھیں رکھنے سے، دو کان رکھنے سے، ناک اور زبان رکھنے سے، دو ہاتھ رکھنے سے، پاؤں رکھنے سے یہ انسان ہوتا ہے؟ یہ لباس انسان میں درندے تھے، اور جنہوں نے درندگی کی اور درندگی کا کوئی پہلو انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ بعض ہمارے علماء نے یہ جملے لکھے ہیں کہ اگر انہیں حکم دے دیا جاتا ظلم کرنے کا جتنا انہوں نے کیا اس سے زیادہ پھر بھی نہ کر پاتے۔ مطلب کیا تھا کہ انہوں نے مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ظلم کی ہر شکل وہاں اختیار کی ہے۔ یہ ماحول ہے۔ پھر میرے مولا کو تو چاہیے تھا ایسے ماحول میں جو بالکل درندہ تھے تو وہاں بالکل آقا
کرتے، بالکل بات نہ کرتے، کیونکہ ابھی موقع نہیں تھا، ابھی محال نہیں تھا. بہت سے لوگ ایسے تھے جو قرآن جانتے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، بہت سے لوگ ایسے محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو آل محمد سے وابستہ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی موقع نہیں ہے. حسین کو بھی کہتے تھے ابھی موقع نہیں ہے، ابھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ابھی یہ نہیں اٹھنا چاہیے. اور اس حد تک حالات کو خراب کر دیا، اس حد تک حالات میں وہ تبدیلی لے آئے پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ خاندان اہل بیت اس وقت طہارت کے افراد نے بھی آ کے کہا حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کس واسطے جا رہے ہیں. یہ جملہ آپ نے لکھ کے لگا رکھا ہے. میرے مولا نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے یہ جملہ کہا تھا کہ جب محمد حنفیہ نے آ کے کہا اور تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا ہم لا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یطرا عنہ. محمد حنفیہ تو دیکھ نہیں رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا. جب حق پر عمل نہ ہو، باطل کو چھوڑا نہ جائے، حسین گھر بیٹھ سکتا ہے؟ حسین گھر رہ سکتا ہے؟ یہاں یہ اس جملے کے اندر ایک کائنات ہے احساسات کی، بیداری کی. اس رمز امامت کو امام بیان کر رہے ہیں، اس وظیفہ امامت کو امام بیان کر رہے ہیں، اس ذمہ داری سے آگاہ کر رہے ہیں کہ محمد حنفیہ آپ میرے بھائی ہیں، لیکن آپ جانیں میں امام ہوں، میری ذمہ داری ہے، میرا ایک منصب ہے، میں ہادی ہوں، میرا کام ہدایت کرنا ہے. تو جب ہادی ہی گھر بیٹھ جائے، ہدایت کرنے والا ہی ہدایت نہ کرے، گھبرا تو نہیں گئے؟ جب ہدایت کرنے والا ہی ہدایت نہ کرے پھر یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے، یہ بالکل سامنے. لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا اور آپ کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ طریقہ کار میرا کوئی تلوار کے ساتھ نہیں ہے، کوئی نیزے کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کوئی ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. طریقہ کار میرا یہی ہے اصلاح امت جدی و ابی، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، کوئی اور میرا مقصد ہی نہیں. جنگ و جدل نہیں ہے میرا مقصد، میرا مقصد کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے، فقط ایک ہی مقصد ہے اصلاح امت جدی و ابی. اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چل رہا ہوں. اور میں یہاں اس جملے پہ ایک بات کہا کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میرے مولا نے کہا اصلاح امت جدی و ابی، یہاں دنیا والوں کو بتایا تھا کہ میرے بابا کا کردار میرے نانا سے علیحدہ نہیں ہے اور میرے نانا کی رفتار میرے بابا سے علیحدہ نہیں ہے. جو کردار میرے نانا کا ہے وہ میرے بابا کا کردار ہے، جو کردار میرے بابا کا ہے وہ کردار میرے نانا کا ہے. اگر کردار میں مغایرت ہو، اگر کردار دو علیحدہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے دو علیحدہ کردار پہ دوسروں کو دعوت دی جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ دو فرد آپ کے سامنے کھڑے ہوں، دونوں کا کردار علیحدہ علیحدہ ہو، آپ کہیں انہیں دونوں پہ چلو، یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کرداروں پہ چلا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ کردار ایک ہی ہو سکتا ہے جس پہ چلا جا سکتا ہے. اور یہ کہنا اصلاح امت جدی و ابی، جملے میں میرے مولا حقیقت واضح کیے دے رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے باپ کا کوئی کردار علیحدہ تھا اور میرے نانا کا کردار کوئی علیحدہ تھا. جو کردار میرے بابا کا تھا وہ کردار میرے نانا کا تھا، جو کردار میرے نانا کا تھا وہ کردار میرے بابا کا. طریقہ کار کیا ہوگا؟ لِأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ. میں کوئی تلوار لے کر نہیں نکلوں گا، میں کوئی تیر و تفنگ لے کے نہیں نکلوں گا. لِأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ. میرا طریقہ تبلیغ، میرا طریقہ دین دینا، اس کا یہی ایک طریقہ ہے لِأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ. میں تو امر بالمعروف کے طریقے سے چلوں گا، نہیں عن المنکر کے طریقے سے چلوں گا. آئے آج کوئی حسین کی حرکت سے میرے مولا کی اس حرکت کو
سمجھے تو صحیح، میرے مولا کو تخت کے لیے نہیں نکل رہے تھے، سلطنت کے لیے نہیں نکل رہے تھے، حکومت کے لیے نہیں نکل رہے تھے، اقتدار کے لیے نہیں نکل رہے تھے. یہ سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے چلوں گا، میں نہی عن المنکر کے طریقے سے کروں گا. مجھے بتاؤ، امام دوسرے لفظ میں جو بتانا چاہ رہے تھے، کیا بتاؤ اسلام کا طریقہ تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہٹ کر ہے کوئی؟ قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت تبھی ہے کہ جب امر بالمعروف کے لیے نکلے، نہی عن المنکر کے لیے نکلے. قرآن یہ کہتا فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن تو یہ کہتا ہے. کیا حسین کا طریقہ، حسین ابن علی کا طریقہ قرآن سے ہٹ کر تھا؟ میرے مولا کا طریقہ کوئی علیحدہ تھا؟ یہی تھا. اس لیے نکل رہا ہوں امر بالمعروف، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. کب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے؟ اسیر بسیرت جدی و ابی، اس وقت تک یہ کام کرتا رہوں گا جب تک یہ امت میرے بابا اور میرے نانا کے کردار کی اسیر نہ ہو جائے گی. نہیں، جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس جو میسج میرے مولا نے اس میں دیا وہ ذرا اسیر بسیرت جدی و ابی. میرے امام کہتے تھے میرا یہ سلسلہ تحرک جو ہے، یہ سلسلہ تبلیغ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ اسیر نہیں ہو جائیں گے، میرے بابا اور میرے نانا کے کردار کے اسیر نہیں ہو جائیں گے. تو اب دنیا سمجھ لے، حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ تم حسین کا گردن کاٹ کر یہ سمجھ لو کہ شاید اب یہ تبلیغ حسین ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ تبلیغ ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک حسین رہے گا جب تک تم حسین کے نانا اور بابا کے کردار کے اسیر نہیں ہوں گے. اس کا معنی یہی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کربلا میں مارا گیا. تم نے وجود کو ختم کیا ہے، تم نے روح کو ختم نہیں کیا. وجود کا کاٹنا تمہارے ہاتھ میں تھا، روح کا کاٹنا تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا. روح حسین، فکر حسین، کردار حسین، گفتار حسین، عمل حسین قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ پہلے دن مدینہ کے دربار میں یہ کہہ دیا تھا، یہ جملہ کہہ کے بھائی اللہ آسان تھا کہہ دیتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا یہ میرے پہلے دن یہ حرکت واضح کر دی. کیا مثل شبہ مثلا، تم اب تک کسی اور کے ساتھ سوچتے رہے ہو، میرے جیسا اس جیسے کے آگے کبھی جھک نہیں سکتا، میرے جیسا اس جیسے کے آگے کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اور میں کہا کرتا ہوں امام حسین تک لوگوں نے بیعت کا سوال کیا ہے، یہاں تک کہ یہ سوال امام سے آ گیا، لیکن شہادت امام کے بعد باقی ائمہ کو زہر دیا گیا ہے، مارا گیا ہے، سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن کسی امام سے پھر کسی حاکم وقت کو جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ کسی امام سے کہے کہ بیعت کرو. یہ شہادت امام حسین کا وہ سلسلہ تھا. اور میرے مولا کامیاب گئے اپنے مقصد میں. آنے والے انسان کو یہ حریت اور یہ تبلیغ کا درس دے کے گئے کہ اگر تم حسینی ہو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو پھر تمہاری زندگیوں کا مقصد یہی ہونا چاہیے، تمہاری عزاداری کا مقصد یہی ہونی چاہیے، تمہاری عزاداری کا ہدف یہی ہونا چاہیے، تمہاری عزاداری کی غرض و غایت یہی ہونا چاہیے، سوائے اس کے اور کوئی نہیں. میرے بابا اور میرے نانا کی امت کی اصلاح تمہارے ذریعے ہونی چاہیے. میرے بابا اور میرے نانا کی امت کو اسیر کرنا ہے میرے بابا اور نانا کے کردار میں. اسیر کرنا ہے، اسیر کرنا ہے. اسیر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، قیدی کو کہتے ہیں، آپ جانتے سب.
قیدی میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ قیدی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. یہی ہے نا قیدی کی، جس کی قید میں ہو اسی کی منشا چلتی ہے. جہاں وہ کھڑا کرے گا کھڑا ہو جائے گا، جہاں وہ کہے گا لیٹ جا لیٹ جائے گا، جہاں جیسا وہ دے گا لباس پہن لے گا، جو غذا دے گا کھا لے گا، جتنی دے گا اتنی کھا لے گا. میرے امام کیا کہتے ہیں؟ اسیر اب سیرت جدی. ابھی یہ نہیں کہا فقط تمہیں مسلمان بنانا ہے یا مومن بنانا، نہیں، اس حالت میں اسلام میں تمہیں لے آنا ہے کہ اب تیری مرضی نہ رہے، اسلام کی مرضی رہے. صلی اللہ اور تیری مرضی نہ رہے، تیری منشا نہ رہے. منشا اسلام، رضا اسلام، رضا خدا. جو وہ حلال کہیں وہ تیرے لیے حلال ہو، جو وہ حرام کہیں وہ تیرے لیے حرام ہو. جہاں وہ تیرے لیے جانا جائز سمجھے وہاں تو جائے وہ جائز ہو، جہاں وہ تیرے لیے حرام سمجھے تو اسے حرام سمجھ. جس بات کو شروع کیا تھا وہ تو رہ گئی اور ٹائم ختم ہو گیا. مقصد میرے دوستوں کا ان ایام اعزاء کا منانے کا یہی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کچھ اور. اس عزاداری کا یہی ایک پہلو ہے، اور اگر آپ اس رنگ کو دور کر دیں گے یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے. اپنے آپ کو پیش کرے، بڑا ہے تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی، امیر تب بھی، غریب تب بھی، طاقتور ہے تب بھی، کمزور ہے تب بھی. اس مجلس میں آ کے اس کی قدر کیا کرو. یہ عزاداری آپ کہتے ہو، ایک طرف عزاداری کہتے ہو، اور اگر پھر آپ اپنے رنگ میں آ کے بیٹھو، اپنی سوچ میں آ کے بیٹھو، اپنے ڈھنگ میں آ کے بیٹھو، اس کا مطلب ہے پھر تو عزاداری میں تو نہیں آیا. اگر جو رنگ جو ڈھنگ لے کے آیا اسی رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ واپس چلا جا تو پھر کیا حاصل کیا ہے، کیا تبدیلی؟ اگر تبدیلی نہیں ہوئی تیرے اندر. ہم نے تو عزاداری اس لیے اہتمام کر رہے ہیں لِأَنْ لَا تَنْسَوْنَ أَوْ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، کہیں تم غدیر کی طرح اسے نہ بھول جاؤ. یہ شہادت امام اس قدر تھی کہ امام نے خوشیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا تھا. میں کل کی مجلس کے ساتھ آپ کو ملا رہا ہوں، اس مسائل میں بھی اور ساتھ ساتھ بات بھی گفتگو بھی ہوتی ہے کہ وہ امام جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ ان مصائب سے عملاً پریکٹیکلی طور پر گزر کر پھر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو سید الساجدین پیش کیا، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو زین العابدین پیش کیا. یہ وہ رمز ہے، یہ وہ شے ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے. ہمارے آج کے بڑے جوان، خصوصاً میں جوانوں سے یہ عرض کروں گا، یہاں کے تو پھر الحمدللہ سدھار ہے کافی حد تک. ہاں جی، اگر میں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں تو پاکستان کی تو عجیب بات ہے. جوان کہتا ہے ہمیں فقط ماتم کرنے دو، ہمیں فقط یہ کرنے دو، ہمیں فقط نماز کا نہ کہو، روزے نہ کہو، دین کی بات نہ کہو. اور میرے محترم یہ ماتم دین کو زندہ کرنے کے لیے تو ہوا. یہ جتنا سامان کیا جاتا ہے اسی لیے تاکہ دین زندہ ہو جائے. اور اگر تو دین کو پامال کر کے نکلے، تو ہی دین پہ، تو حسینی تھا نا. اس عزاداری کا تحفظ کریں آپ، اس کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری، اس کے خد و خال، اس کی شکل صورت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جب ہم صف اعضاء بچھاتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہوتے. اگر یہ سچ ہے مجھے بتاؤ، اگر یہ سچ ہے، اور یقیناً یہ سچ بھی ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم اس انداز سے بیٹھیں گے جس انداز سے ہم آتے ہیں. امام سجاد کو صدر محفل میں بٹھایا گیا. میں نے کہا نا خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا تھا. کسی نے کہا تھا مولا میرے بیٹی کی شادی ہے، آپ شریک ہوں. رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا آپ رو دیے. کہا اپنے بابا کی شہادت کے بعد ہم نے خوشیاں منانا چھوڑ دی.
بابا کی شہادت کے بعد آپ نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. کسی نے کندھا ہلا کے کہا تو نے امام کو رلایا ہے، اگر امام کو گھر بلانا ہے تو شادی پہ نہیں، ان کے باپ کے صف اعضاء بچھا. اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت قبول کرے. اگر مولا کو گھر بلانا چاہتا ہے تو صف اعضاء بچھا. مجلس حسین کا انعقاد کر. کہتے ہیں کہ یہ آیا میرے مولا کے پاس، مولا میرا دل چاہتا ہے آپ گھر میں آئے، اور میں نے آپ کے بابا کا ذکر اور اس کا اہتمام کیا ہے. میرے مولا نے کہا ہاں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا. میرے بابا کا ذکر کہا، وہی بات جو نہیں جا رہے تھے اب کہہ رہے میں ضرور آؤں گا. اور آئے، صدر محفل میں بٹھایا گیا میرے مولا کو. اور مجھے ذرا اس مجلس کی کیفیت کا آپ خود اندازہ کرو کہ جہاں امام سامنے بیٹھے ہوں، اور امام بھی وہ جو کربلا سے گزر کے آیا تھا، جس کے سامنے ساری شہادتیں موجود تھی، وہ امام سامنے ہو، واعظ مصیبت بیان کرے اور مومن سننے والے ہوں تو اس کی کیفیت اور اس کے رنگ کا آپ اندازہ کریں کہ ہر انسان مصیبت امام حسین میں ڈوبا ہوا ہے، گریا ہوا حزاری میں ڈوبا ہوا ہے، بالکل ایک مصیبت میں غرق ہو کر واعظ کے خطاب کو سن رہا ہے. امام کی بھی چیخیں بلند ہو رہی ہے، امام کا گریا حزاری بلند ہو رہا ہے، ہر سننے والا بھی امام کو دیکھ کر اور گریا کر رہا ہے. اور اس قدر محب ہوئے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کیا سے کیا ہو گیا. جب واعظ نے خطیب نے خطاب بند کیا، لوگوں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ جہاں امام کو بٹھایا تھا وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. ارے کدھر گئے میرے مولا؟ آقا یہاں بیٹھے تھے. ارے سب پریشان ہیں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، ارے قیامت ٹوٹ گئی ہے، ذرا دیکھو امام کہاں بیٹھے، ذرا دیکھو امام کہاں موجود ہے. اب جیسے پیچھے سے آواز آئی، سب نے مڑ کے دیکھا کہ جہاں مومنین کے جوتے پڑے تھے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. جہاں لوگوں کی کفش برداری تھی وہاں امام بالکل آخر میں بیٹھے ہیں. ارے تڑپ گیا مجمع، لوگ اٹھے، مولا آپ اور یہاں کہا تم نہیں جانتے، میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں کون کون آیا، میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں کون آیا ہے. میری ماں زہرا آئی، میرے بابا آئے ہیں، میرے نانا آئے ہیں، میرے جد رسول آئے ہیں، میری ماں بطول آئی ہے، میرے بابا نجف سے آ گئے، مجھے میرا مقام نظر آ رہا ہے. یہ عزادار ایمان، عزاداری ہے امام کی. اس مقام پہ کیوں نہ تھوڑے ظلم تو نہیں ہوئے، تھوڑا ظلم تو نہیں کیا نا. پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے نہیں، میں نے تو کہہ دیا کہ تھوڑا ظلم کیا. مجھے انصاف سے بتاؤ، جس ریگزار کربلا پہ 4 سال کی بچی کو تماچے لگ رہے، اتنی عمر کی بچیاں تو پیار کے قابل ہوتی ہے. آپ کی بھی اولادیں ہوں گی، کبھی دل کرتا ہے 4 سال کی بچی کو تماچے مار، کبھی دل کرتا ہے 4 سال کی بچی کو تازیہ پہ مارنا، اور پھر ایسی حالت میں مارنا کہ جہاں باپ شہید ہوا پڑا ہے، جہاں چچا کے بازو کٹے پڑے ہیں، جہاں بھائی کا جگر باہر نکلا ہوا ہے، جہاں بھائی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ارے بیٹی باپ کے لاشے کو سے تڑپ کر میل کر رو رہی ہے، چیخیں پکار رہی ہے کہ سمر آ کے تازیانے مارنا شروع کر دیتا ہے. سید سجاد روکتے ہیں، کہا او ملعون ذرا اس بچی پہ رحم کر، کہا اس کو اپنے باپ سے جدا کرو. کون بی بی؟ سکینہ، جس کا نام سکینہ نہیں ہے، نام فاطمہ ہے. وہ بی بی جس کے لیے میرے امام کہتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے چین نہیں آتا، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. روایت کے جملے ہیں،
کہ جب خیمے جل گئے، رات کی تاریکی آ گئی، ایک دفعہ ثانیہ زہرا نے اپنی بہن سے کہا ام کلثوم، رقیہ، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا آؤ ذرا مل کر ڈھونڈیں، بھائی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ دکھائی نہیں دیتی، سکینہ نظر نہیں آ رہی، ارے شہزادیاں نکلی، سکینہ سکینہ کرتے ہوئے اس میدان میں آئی جہاں لاشیں پڑے تھے، بس آخری جملے کہنا چاہتا ہوں، اس میدان میں آئی جہاں لاشیں پڑے تھے، ایک دفعہ دیکھا کہ یہ 4 سال کی بچی کسی لاشے کے لپٹ کر رو رہی ہے، اے سکینہ، اے سکینہ، جا کے پکڑا بیٹا تھا، کہا بابا کا لاشا ہے، پھپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرے بابا کا لاشا ہے، کہا بیٹا لاشا پہچانا جاتا ہے گردن و سر سے، یہاں تیرے بابا کا سر موجود نہیں ہے، تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ رو کے کہا پھپھی اماں، جب میں بابا بابا کرتے باہر نکلی، بابا بابا، ایک دفعہ اس کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی، یا بنیا، الیا، الیا، اے سکینہ تیرا بابا ادھر ہے، اے سکینہ تیرا بابا ادھر ہے، ماتم حسین